پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد کیا بھارت ابھی بھی اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں فریہ، ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے عمل۔ نیت تو آپ کبھی بھی کسی کر سکتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لیا حملہ کرنے کی، لیکن اس کے لیے قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی قابلیت خاص طور پر ابھی 4 مہینے پہلے ٹیسٹ ہوئی ہے، تو اس وقت تو بڑے کوسچن مارک لگ گئے۔ پاکستان سے باہر تو لگے ہی چلے، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تو دنیا نے دیکھے، ہندوستان کے اندر بھی بہت لگے کہ ان کی قابلیت تھی کہ نہیں تھی، اور پہلے ہی بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک بڑا ضروری بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو تینوں سروسز چیف کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے کہ وہ چاروں بیٹھ کر، پرائم منسٹر اگر چیئر کریں تو بڑی اچھی بات ہے، میرا مشورہ ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں یہ جنگ جاری ہے کہ یہ بند ہو گئی ہے۔ انڈین ایئر فورس چیف 3 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم سے دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ٹائملی آپریشن کرنا ہے اور کیسے اس کو کلوز ڈاؤن کرنا ہے آفٹر ہیونگ اچیوڈ آبجیکٹیوز۔ تو یہ تو آئی ایف چیف کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں، سیکھیں ہم سے دنیا کہ کیسے فوکس قسم کا آبجیکٹیو اچیو کر کے کلوز کر دیا جاتا ہے آپریشن۔ وہ کہہ رہے ہیں کلوز کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی جاری ہے، تو وہ میری خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آپ نوٹ کریں کہ ان کے اتنے متضاد بیانات ہیں۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سنگاپور میں کہا ہمارا نقصان ہوا ہے، اس وقت جہازوں کا کوئی فائدہ جو کو ہوا تھا ہمارے جہازوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی، ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے، اس وقت انہوں نے شوٹنگ کی بات نہیں کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ S-400 جو ہمارے تباہ نہیں ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ S-400 نے پاک فضائیہ کے 5 جہاز بھی مارے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو 3.5-4 مہینے بعد 9 ستمبر کو اس مہینے ایئر فورس چیف انڈین ایک تقریر کرتے ہوئے پبلک سیمینار میں 58 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، اور 28 منٹ بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے پاکستان کے جہاز بھی مارے ہیں 93 دن گزرنے کے بعد۔ تو میں یہ ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ وہ آیا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آخری بات اس پہ میں یہ کہوں گا فریہ کہ دیکھیے انہوں نے جو ان کی کیپیبلٹی مئی میں تھی وہ آج بھی ہے۔ جب آپ اتنا زیادہ بیٹنگ آپ کو ملے اور اتنا زیادہ اوفنس پاکستان نے آپ پہ کیا ہے، اس دوران 4 مہینے انہوں نے کوئی میئریبل کیپیسٹی بلڈ کی ہے؟ جواب میرا ہے نہیں۔ نیت کی ہوگی، 120 رافیل لینا چاہتے ہیں، بہت سارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میننگ فل چینج ان کے پنچ میں یا ان کی اوفنس میں یا ان کے ڈیفنس میں ایسی کوئی چینج میں نہیں دیکھ رہا جو ان کو ٹریگر کر سکے یا کم از کم یہ کانفیڈنس دے سکے کہ وہ ایک اور حملہ کرے پاکستان کے اوپر۔ میرا نہیں خیال۔ رائٹ، سو محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے کی اطلاعات ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا اہم ہوگا، اینڈ کیا اس معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیے معاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ریلائز کیا ہمارے عرب دوستوں نے، اور خاص طور پر سعودی عرب نے، اور قطر اگر کرے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے اوور اے پیریڈ ہم یہ ریلائز کیا ہے کہ جو سعودی عرب کو اس وقت جہاز نہیں چاہیے۔ قطر کے پاس جتنے رافیل ہندوستان کے پاس ہیں، قطر کے پاس بھی اتنے ہی رافیل ہیں، 36۔ ان کے پاس یورو فائٹر 36 ہیں قطر کے پاس، ان کے پاس F-15 تھا۔ ان کے پاس جہازوں کی کمی نہیں ہے، ایک بات کلیئر رکھیں۔ سعودی عرب کے پاس بھی جہازوں کی کمی نہیں ہے۔ جس چیز کی کمی محمد بن سلمان کو لگی ہوگی وہ ہے یقین اور ایشورنس کہ جس وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم استعمال کر سکیں گے۔ موسٹ لائکلی آنسر ہے نو۔ جب یہ ان کو کانفیڈنس ان کا شیٹر ہوا ہے تو پاکستان کی طرف رجوع کیا ہے، اور اللہ کا مہربانی سے ہم نے ابھی اسٹیبلش کی تھی اپنی ریٹ بھی اور اپنی اتھارٹی بھی اور اپنی ون بھی ثابت کی تھی۔ تو وہ ٹائمنگ کوئنسائڈ کر گئے ہیں۔ بے شک مذاکرات بہت پہلے سے چل رہے تھے، یہ ایسے مذاکرات راتوں رات نہیں ہو جاتے، لیکن جب سعودی عرب نے یہ دیکھا کہ جب وقت آیا اور جب بھی آئندہ بھی وقت آئے گا تو اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان اگر کوئی چوائس امریکی صدر کو کرنا پڑا تو وہ اسرائیل کا چوائس کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو یہ نیو ریئلزم آیا ہے جو کہ اپریشیبل ہے۔ میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانا ہے اور اپنے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب ڈیپینڈنسی امریکہ کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی صورت بھی ایشورنس نہیں دے گی۔ آپ ویپنز جتنے مرضی ان سے خرید لیں۔ ابھی $140 بلین کی ڈیل کی تھی، آپ نے نوٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں۔ اور آخری بات ایک اور بھی، GCC کا ممبر ہے سعودی عرب۔ GCC کی اپنی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے وہ 130 بلین ہے، پاکستان سے تقریباً 15 گنا زیادہ، اور تقریباً 400,000 ان کے سولجرز ہیں۔ اور قطر کا دیکھ لیں صرف رقبہ کتنا ہے، 20 کلومیٹر بائی 40 کلومیٹر، وہ بھی نہیں ڈیفینڈ ہوا GCC میں رہ کے 4 لاکھ سولجرز کے ساتھ 130 بلین کے ساتھ۔ تو آپ نے، میں اس بات کو اپنی بات کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان کو اس وقت ایشورنس چاہیے نہ کہ ویپنز چاہیے۔ بجٹنگ ان کے پاس بہت ہے، پیسے ان کے پاس بہت ہیں، جہاز ان کے پاس بہت ہیں۔ جو چیز مسنگ لگتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ خود نہیں کی گئی، اور دوسرا ان کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ویپن ہے یہ کارگر ہوں گے بھی وقت آنے پر یا نہیں ہوں گے۔ رائٹ، سو بریفلی اگر ہمیں پاکستان ایئر فورس اور سعودیہ کی ایئر فورس کے حوالے سے تھوڑی سی شیئرڈ، بہت ساری شیئرڈ ہسٹری ہے دونوں ممالک کی، بٹ تھوڑی سی ہمیں شیئرڈ ہسٹری بتائیے گا۔
देखिए, सऊदीया के साथ तो बहुत पुरानी रिश्तेदारी है हमारी, इस डिफेंस की बहुत ज़्यादा है। 1979 में 20 नवंबर कुछ बदबख्तों ने कब्जा कर लिया था खाना काबा पर, और तकरीबन 15 दिन तक ये बैटल जारी रही थी, और वो दहशतगर्द वो थे जो कब्जा करके और उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था इबादत गुजारों को। एक बार उस वक्त भी सऊदी अरब को याद आया था, तो पाकिस्तान की आर्मी याद आई और कमांडोज याद आए। हमारे कमांडोज ने जाकर 15 दिन तक कॉरिडोर टू कॉरिडोर, रूम टू रूम खाना काबा को क्लियर किया था। पहली तो ये बात क्लियर कर लें। मुझे खुद भी एजाज़ हुआ कि मैं जब सर्विस के दौरान मैं भी ट्रेनिंग करने सऊदी अरब गया था, और तकरीबन हमने 1 महीना रहकर उनके सीनियर ऑफिसर्स की कोई ट्रेनिंग की थी। ये ट्रेडिशन चल रहा है, और हमारी एक और बताता चलता हूँ, 1982 में हमारी एक आर्मर ब्रिगेड सऊदी अरब गई थी, और जो हमारे आर्मी चीफ थे करामत, जनरल जहांगीर करामत, वो उस वक्त ब्रिगेड कमांडर थे उस फोर्स के। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, सऊदी अरब का हमारे पे ट्रस्ट पहले भी रहा है, अब इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया इस बॉन्ड को, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होना एक और चीज है, आपको पीस टाइम में डेवलप करना पड़ता है, आपको पीस टाइम में जहाज लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, वॉर लाइक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जैसे पाक फिजाइया ने राफेल मार्च 2022 में लिए, और 3 साल तक एंटी राफेल टैक्टिक्स तैयार किए कि जब कभी राफेल से मुकाबला होगा तो हमने इस तरह एम्प्लॉय करना है इस जहाज को। तो ये पीस टाइम में करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो भी कोलैबोरेशन हो, हम जाहिर है खुदा न खास्ता किसी बुरे वक्त का इंतजार नहीं कर सकते। आज जब भी मिले, अब से लेकर हमें शुरू करना पड़ेगा कि हम ऐसी ट्रेनिंग करें जो नियर रियलिज्म हो और कैपेसिटी बिल्ड करें, और वक्त आने पर सरप्राइज ना हो अनप्लेजेंटली। सो मीम्स आप देख रहे होंगे, और लाइट नोट जो ये कह रहे हैं कि हमारा कर्जा भी सऊदी अरब का कर्जा होगा, और हमारी क्रिकेट टीम भी सऊदी अरब की क्रिकेट टीम होगी। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइक ऑफ ह्यूमर, तो उसको हमने वैसे ही डिस्कस कर दिया है। सो लास्ट क्वेश्चन, चाइना कैसे देख रहा है इस नए इत्तेहाद को, इस नई डेवलपमेंट को? देखिए, चाइना शुड बी एथिकली, टेक्निकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली शुड बी ऑन बोर्ड। मुझे तो लग रहा है इसकी वजह से कि हम एक एक्सटेंडेड वर्जन चाइना को दे पाने की पोजीशन में, और एक वैक्यूम ऐसा है जो अमेरिका ने खाली किया है। देखिए, जो डेफिसिट हुआ है ट्रस्ट का सऊदी अरब की नजर में, या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कतर की नजर में, ये किसने क्रिएट किया? ये इजराइल के लिए ने तो कोई सरप्राइज नहीं है, ये अमेरिका ने सरप्राइज ज्यादा दिया है इन मुल्कों को कि वक्त आने पर यू आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन, इजराइल इज द बेस्ट ऑप्शन। एक बार तो उन्होंने जो वैक्यूम छोड़ा है अमेरिका ने, वो चाइना फिल करने की बिल्कुल कैपेसिटी भी रखता है। पाकिस्तान एक बेहतरीन मीडियम बन सकता है, और एक ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे पॉलिसीज नहीं पता, बट दिस कैन बी अ ग्रेट ब्रिजिंग टाइम बिटवीन मिडल ईस्ट एंड चाइना, पाकिस्तान ऑब्वियसली बीइंग द पिवटल रोल जो पाकिस्तान करेगी। राइट। तो पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद क्या भारत अभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर? देखें, 2 चीजें होती हैं फरिया, एक होती है नियत और एक होता है अमल। नियत तो आप कभी भी किसी कर सकते हैं कि हमने नियत कर लिया हमला करने की, लेकिन उसके लिए काबिलियत भी होनी चाहिए। उसकी काबिलियत खासतौर पर अभी 4 महीने पहले टेस्ट हुई है, तो उस वक्त तो बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए। पाकिस्तान से बाहर तो लगे ही चले, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तो दुनिया ने देखे, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत लगे कि उनकी काबिलियत थी कि नहीं थी, और पहले ही बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है। और इसको देखते हुए मैं एक बड़ा ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि मुझे लगता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को तीनों सर्विसेज चीफ की एक मीटिंग बुलानी चाहिए कि वो चारों बैठकर, और प्राइम मिनिस्टर अगर चेयर करें तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा मशवरा है, पहले ये डिसाइड करें ये जंग जारी है कि ये बंद हो गई है। इंडियन एयरफोर्स चीफ 3 दिन पहले कहते हैं कि हमसे दुनिया को सीखना चाहिए कि कैसे टाइमली ऑपरेशन करना है और कैसे उसको क्लोज डाउन करना है आफ्टर हैविंग अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो आईएफ चीफ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने खुद कह रहे हैं कि हम दुनिया को सिखाना चाहते हैं, सीखे हमसे दुनिया कि कैसे फोकस किस्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करके क्लोज कर दिया जाता है।